دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو آپ نے بویا ہوگا، جو آپ نے اعمال کیے ہوں گے، جیسا کچھ آپ لے کر جائیں گے وہی کل کو آپ کو ملے گا۔ تو انسان دنیا میں ایسے ہی ہے کہ یہاں اس کا دل نہیں لگنا چاہیے، یہاں صرف دنیا گزارنے کے لیے جو بھی کرے، لیکن اصل اس کی منزل اور اصل اس کا ہدف آخرت ہونی چاہیے، اس کی آخرت اچھی بن جائے۔ جب یہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے، ہمیشہ آگے حیات ہے، زندگی ہے۔ تو یہ جو چند دن ہیں اس کو قیمتی بنایا جائے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 40 ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری 40 نوویہ امام نووی کی حدیث کی کتاب جو 40 حدیثوں پر مشتمل ہے، جو ہم نے شروع کی تھی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، احباب کی کوششوں سے، یوتھ فلیکس والوں کے تعاون سے اور انہی کی محنت سے یہ آج پایا تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ یہ آخری حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا سے بے رغبتی کا درس ہے، یا دنیا آخرت کی کھیتی اس کا عنوان بن سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، یعنی مجھے متوجہ کیا۔ اخذ رسول اللہ بمنکبی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے متوجہ کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ یہ غریب دنیا اردو والا غریب نہیں، عربی کا غریب ہے، لفظ غریب ہے اجنبی، جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہو، او عابر السبیل، یا ایک مسافر کی طرح۔ بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے کہ انسان دنیا کو اپنا مستقل گھر نہ سمجھے، یہ عارضی ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ اصل زندگی اس دنیا کی شام ہونے کے بعد اس کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اصل زندگی اس کی اس کے بعد ہے، لیکن اس دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو آپ نے بویا ہوگا، جو آپ نے اعمال کیے ہوں گے، جیسا کچھ آپ لے کر جائیں گے وہی کل کو آپ کو ملے گا، وہی نتیجہ سامنے آئے گا جیسی آپ نے تیاری کی ہوگی۔ جب انسان کی روح پرواز کے لیے فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہیں سے اس کا رزلٹ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قبر، اس کے بعد پھر حشر۔ اور یہ بہت عظیم حدیث ہے، آخری حدیث ہے، اور مگر یہ تمام احادیث کا نچوڑ ہے۔ جو کچھ ہم نے تعلیمات پڑھی، احادیث سنی، احادیث آپ کے سامنے بیان کی، شرح کی، تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ امام صاحب نے آخری حدیث میں یہ بتا دیا ہے کہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں، انسان یہ سوچے کہ اس دنیا میں وہ ایک اجنبی ہے، ایک مسافر ہے۔ کوئی بھی دنیا میں عقل مند مسافر
کسی بھی جگہ پر دل نہیں لگائے گا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میں یہاں پر عارضی طور پر بیٹھا ہوں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند وہی ہے کہ جو اس دنیا کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ ایک مسافر سارا دن سفر کر رہا تھا، دوپہر کے وقت تھک گیا، درخت کا سایہ دیکھا اس نے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے بیٹھے گا، لیٹے گا، وہاں سویا نہیں رہے گا، دل نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کی منزل تو کہیں اور ہے، اس نے کہیں اور پہنچنا ہے. تو انسان دنیا میں ایسے ہی ہے کہ یہاں اس کا دل نہیں لگنا چاہیے، یہاں صرف دنیا گزارنے کے لیے جو بھی کرے، لیکن اصل اس کی منزل اور اصل اس کا ہدف آخرت ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت اچھی بن جائے، اس کی آخرت سنور جائے، وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. یہ دنیا کا نظام، یہ دنیا میں کوئی طالب علم امتحان دیتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ امتحان پرچہ کیا آنا ہے، سوال کیا آنا ہے، اس کے نمبر کتنے ہوں گے. لیکن اللہ کریم ہے، اس نے سوال بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی بتا دیے ہیں، نمبر بھی بتا دیے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے تمام ذرائع بتا دیے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی طالب علم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سوال آنا ہے اور یہ اس کا جواب ہے اور اس کے اتنے نمبر ہیں، اگر پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہی حساب انسان کا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس سے پہلے حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر وہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرتا نہیں ہے تو پھر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنے اس کے نمبر ملیں گے، یہ نیکی کریں گے تو اس کے اتنے درجات ہیں، یہ گناہ کریں گے تو اس کے اتنے گناہ لکھے جائیں گے آپ کے. تو یہاں پر ہمیں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگائیں، دنیا کے ہو کر نہیں بیٹھ جائیں کہ ہمیشہ آپ نے یہاں رہنا ہے. یہاں تو ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے، مسافر خانہ ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے آگے ان کا اپنا یہ قول ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب آپ شام کر لیں تو صبح کا انتظار نہیں کریں کہ صبح آنی ہی نہیں آنی. وہ جو وقت آپ کو ملا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، صبح کا انتظار نہیں کریں، صبح آئے گی، کس نے دیکھی صبح آئے گی نہیں آئے گی کیا پتہ، ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک سانس اوپر گیا ہے نیچے جانا ہے نہیں جانا، جو نیچے گیا اس نے اوپر آنا ہے نہیں آنا، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی اس کو وقت ملے اس کو قیمتی بنائے، اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے صرف کرے، استعمال کرے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے جو کرنا چاہتے ہو، جو نیکی کرنا چاہتے ہو، جو بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہو، جو دوسرے کے ہمدردی کا کام کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اگر آج صحت ہے تو اس میں نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، نیکیاں، دوسروں کے کام آنا، بھلائی کے کام کرو. آج صحت ہے، کل کو ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤ، پھر آپ سوچیں کہ کاش، پھر وہ کاش ہی رہ جائے گا، اس میں پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. پھر انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں نیک کام کروں گا، پھر ختم ہو جائے گا سب کچھ، پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. اور ہمارے ہاں یہ ویسے جو حدیث بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، صحت اور فراغت، اس میں بہت سے لوگ گھاٹا اٹھاتے ہیں. جب صحت ملتی ہے، جب صحت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں،
دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے۔ صحت ہوتی ہے تو نہیں کرتے، اور وقت ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال نہیں کرتے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، تو اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے مستدرک حاکم کی، اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شباب کا قبل حرام کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپے میں ہاتھ کام نہیں کرتے، دماغ کام نہیں کرتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر جوانی ہے تو جوانی میں نیک کام کیے جائیں کثرت کے ساتھ۔ وصحت کا قبل سقم کا، اور صحت بیماری سے پہلے۔ وغنا کا قبل فقر کا، اگر آج اللہ نے تونگری دی ہے، خوشحالی دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کل کو فقیر بن جاؤ، مال نہ بچے کسی بھی وجہ سے، جس کو غنیمت جانو۔ وفراغ کا قبل شغل کا، اور کل کو مشغول ہو جاؤ، ابھی اگر وقت ہے، نوجوانی ہے، وقت ہے، فراغت ہے، دن رات آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو اس کو غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، پھر اگر عمل کرنے کا ارادہ کرو گے بھی تو وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ بہت ہی بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دین جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو طلباء آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے سامنے دروس لے کر آتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ اپنے لیے، آپ کے لیے اصل میں آخرت کی تیاری آپ سے کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں خود بھی، کہ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس دنیا میں، یہ دنیا تو عارضی ہے، ان احادیث میں ہم نے بار بار بتایا ہے، یہ دنیا تو، اس کی قیمت تو اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کی بوند بھی نہ دیتا۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ کسی نے وہ جو حساب کتاب کیا ہے، اگر کوئی حساب کتاب کرے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، تو اس کا حساب کریں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، حساب دان ہیں، ریاضی دان ہیں، لگائیں ذرا اس کا حساب۔ یہ انسان کی اب کی 60-70 سالہ اوسط زندگی ہے پاکستان میں، 60 سے 70 سال کے درمیان، بہت کم ہوتا ہے جو 80, 85, 90 کے درمیان پہنچے۔ تو یہ 60, 70, 80 سالہ زندگی اس 50,000 سال کے مقابلے میں 2.5 سے 3 سیکنڈ بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، اللہ سے بغاوتیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو 2.5 سیکنڈ کے لیے ہم رشوت خوری، حرام خوری، پتہ نہیں کیا کیا ظلم زیادتی اور کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں، صرف 2.5 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، منٹ بھی نہیں گزارنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ جب یہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے، ہمیشہ آگے حیات ہے، زندگی ہے، لمبی زندگی ہے۔ تو یہ جو چند دن ہیں اس کو قیمتی بنایا جائے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو اربعین نوویہ کی شرح کی ہے، اللہ کی توفیق سے سادہ، بہت زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ مشکل بھی اس کے اندر اصطلاحات استعمال کی جا سکتی تھیں، لیکن عام فہم اور سادہ، اور مقصد یہ ہے میرا بھی، ٹیم کا بھی، اور نوجوانوں کا، یوتھ فلکس کے احباب کا، کہ زیادہ سے زیادہ احباب تک، لوگوں تک، عوام تک دین کو پہنچایا جائے، عام فہم، سادہ الفاظ میں،
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی تھی، یہ تو صرفی نحوی بحثیں تھیں، یہ تو منطق تھا، یہ تو آپ نے مشکل الفاظ استعمال کیے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ عام فہم سادہ الفاظ میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جو آپ نے سنا، جو آپ نے پڑھا، اور آگے انشاءاللہ آپ اوروں کو بھی پڑھائیں گے، سنائیں گے، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ان احباب کے لیے، ٹیم کے لیے جنہوں نے یہ ساری محنت کی ہے اور یہ سارا پروگرام ترتیب دیا ہے، جو ساتھی اس میں شامل ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آگے کسی اور کو پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہ صدقہ جاریہ رکتا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو نیکی کا کہا ہے تو آپ نے جس سے سنا، انہوں نے جس سے سنا، انہوں نے پیچھے جس سے سنا ہے، یہ پوری ایک چین ہے، سب کو یہ نیکی ملتی چلی جائے گی اور آخر تک نیکی ملے گی۔ اور آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بس صرف سادہ الفاظ میں، تاکہ مختصر الفاظ میں آپ کو دین کی بات، احادیث سے آپ کو جوڑا جائے، احادیث سے آپ کی محبت پیدا ہو۔ جب محبت پیدا ہوگی، حدیث کی سمجھ آئے گی تو عمل کی بھی اللہ سے توفیق دے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں اس کا سب کو صلہ عطا کرے۔ آخر میں ہم اس حدیث کے آخری حدیث سے اس کے فوائد ہیں، اور فوائد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت، کہ آپ صحابہ اکرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور پہلے متوجہ کرتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سن سکیں، اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث دنیا میں جو انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، اس میں امیدیں اپنی دنیا میں کم سے کم تر رکھے، کیونکہ عارضی ہے، مسافر خانہ ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بہت زیادہ تعلق نہ جوڑا جائے، صرف اتنا ہی جس سے زندگی گزاری جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ انسان کی زندگی چند دنوں کی ہے، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے، چند ایام کی ہے۔ عقل مند، پانچواں نمبر یہ ہے کہ عقل مند انسان پر واجب ہے کہ وہ وقت کے فوت ہونے سے پہلے نیک اعمال کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے والدین، اساتذہ کرام اور احباب کے لیے اس کو ان کے میزان حسنات میں سے اس کو کرے، اور ان کو دین کے اس طرح کے مزید کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھلائی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اور یہ للہ فی اللہ کہ اللہ کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں اجر عطا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان